ویلکم بیک ناظرین. سر بلین ٹری منصوبے میں 20 افسران اور اہلکاروں کو جرمانے اور سزائیں کیے گئے، کیا معاملہ ہے یہ؟ معاملہ یہ ہے کہ پچھلے دن مالاکنڈ ایجنسی کے بارے میں بھی آیا تھا کہ وہاں کچھ لوگوں کو بلین ٹری دعویٰ تو یہ تھا کہ انہوں نے بلین ٹری لگائے ہیں، جی جی بلین ٹری سے اوپر چیک لگائے ہیں اور بار بار عمران اس کو استعمال کرتے ہیں اور ہم بھی اپنی خبروں میں اس کو بیان کرتے ہیں کہ جی بلین ٹری کا منصوبہ تھا اور بلین ٹری لگے نہیں، کہاں دکھائیں. بلین ٹری بہت ہوتے ہیں بالکل. اور یہ کہ چین میں جا کے تو انہوں نے 5 بلین لگا دیے. اس کے منہ سے سلپ آف ٹنگ تھا، یہاں خواہش تھی ان کی جو کہ 5 بلین کے نام سے نکل گئی اور اب کہتے ہیں کہ 5 سال کے اندر 10 بلین ہم پاکستان میں لگائیں گے. یہ انہیں پاکستان کو گرین کرنے کا بھی شوق ہے اور ایک اچھی بات ہے کہ آپ کلائمیٹ کو بہتر کرتے ہیں. لیکن ہوا یہ کہ جب وہ منصوبہ بنایا گیا تو یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں یہ تو بڑے پھٹے باز ہوتے ہیں. ان میں بہت سے لوگوں نے جو ہے نا اس کے ٹھیکے لیے اور وہاں لگائے نہیں. اچھا. بہت سے لوگوں نے پیسے کمائے بلکہ انہوں نے نرسریاں بنا لی، وہ نرسریاں جنہوں نے پودے فراہم کرنے تھے. اب ان نرسریوں نے ایک تو پودے مہنگے فراہم کیے ہوں گے، ایک یہ ہے کہ پودے فراہم جو کیے ہوں گے وہ اپ ٹو دی مارک اگر ہوں گے بھی تو تعداد میں کم ہوں گے. تو یہ ساری نتیجے کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ یہ 1 بلین سے زیادہ درخت تو لگے نہیں ہیں، چند کروڑ شاید لگ گئے ہوں. اچھا اس میں بھی گپلے ہوئے. اب اس میں ایک آدھ انہوں نے تحقیق کا حکم دیا، بلکہ ایک تو ہوگا کہ نیب کیوں نہیں پکڑتی، نیب کس پہ کیوں کام نہیں کرتی. جب اتنا بڑا الزام ہے تو پکڑ کے اندر ہی کرے. بالکل. بعد میں کچھ کرنا ہوگا تو کل مالنگ جبا ہے یہ کچھ اور یہ آر بی ٹی جو منصوبہ ہے بس سروس کا پشاور کا، ان پہ تو سب لوگ کہتے ہیں کہ انہیں اندر ہونا چاہیے. بہرحال اس پہ تو خیر وہ اسٹے آرڈر بھی لے آئے. ان تمام باتوں کے باوجود جو ہے وہ اصل بات یہ ہے کہ یہ بات کہ وہ اس پہ کچھ لوگوں کو سزا دینا چاہتے ہیں، ساتھ یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اس منصوبے پر جو گڑبڑ اور ہونے کی جو نشاندہی اپوزیشن کرتی ہے وہ غلط نہیں ہے. غلط نہیں، کیونکہ کچھ لوگ تو پکڑے گئے، سزائیں بھی تھیں. اچھا ہم عجیب لوگ ہیں، اگر سزائیں نہ دیتے پکڑتے نا تو ہم کہتے ہیں دیکھیں جی انہوں نے نظر انداز کیا ہوا ہے. اب لیکن سزائیں تو کہتے ہیں نا اونٹ کے منہ میں زیرہ والی بات ہے. منصوبہ بہت بڑا ہے اور 1 ارب درختوں کو کاؤنٹ کرنا بھی آسان نہیں ہے. کاؤنٹ کرنے کی بات نہیں ہے، اندازہ لگانا کہ درخت کہاں لگے، کیسے لگے، کیوں کر لگے. اس پہ پی ٹی آئی کچھ ذرا تقریروں میں تو کہتی ہے ہم نے بلین ٹری لگائے، لیکن اپنے انداز میں اپنی گفتگو میں وہ ذرا خاموش سی ہو جاتی ہے، جیسے اندر کا چور ہے جو کہیں باہر سے پکڑا جا رہا ہے. تو یہ ایک بڑا منصوبہ تھا جس کے بارے میں کچھ سزائیں ہوئی ہیں تو یہ خوشکن بات ہے. اور دوسری طرف یہ بات کا اظہار بھی ہے کہ گڑبڑ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہوئی ہے، یہ کہا جا سکتا ہے اس کے بارے میں. صحیح. سر اگلی سٹوری پہ بات کر لیتے ہیں. سر اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب کی رہائش گاہ پر کروڑوں روپے خرچ کرنے کا پس منظر کیا ہے؟ اچھا وہ کچھ ایک سینکشن ہوئی ہے ہماری دفتر خارجہ نے دی ہے جس پر ہم لوگ چیخ رہے ہیں کہ اتنے پیسے ہم اس بلڈنگ پہ کیوں خرچ کر رہے ہیں. تو وضاحت کی آج عائشہ فاروقی نے، جو ہماری کونسلر بھی رہی ہیں وہاں غالباً لاس اینجلس میں رہی ہیں شاید اور امریکہ میں کسی شہر میں آج کل ہماری اسپوکس پرسن ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ صاحب یہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جو بلڈنگ جو ہے یہ ایک منظر کی بلڈنگ یا ایک گھر نہیں ہے، یہ بہت بڑی بلڈنگ ہے اور یہ ایک تاریخی بلڈنگ ہے اور اس کو بنے ہوئی بہت کئی سال ہو گئے ہیں. کئی سال سے مراد یہ ہے کہ 60-70 سال ہو گئے یا اس سے زیادہ ہو گئے، کچھ سال بھی بتایا انہوں نے. اتنی پرانی بلڈنگ کی اگر تزئین آرائش بار بار نہ کی جائے تو یہ ڈمپ ہو جاتی ہے. اور یہ بلڈنگ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ یہ ایک طرح کا جسے کہتے ہیں نیشنل ہیریٹیج، قومی ورثہ میں امریکہ نے اسے شامل کیا ہوا ہے. جیسے ہم نے بھی بہت سی بلڈنگوں کیا ہوا ہے، قصر فاطمہ کو کیا ہے، فاطمہ قائد اعظم کے گھر کو کیا ہے اور بہت سی بلڈنگیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نیشنل اثاثہ ہے، ہیریٹیج ہے، وراثت ہے ہماری، اس کو ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے. تو ہمارے لیے ایک طرح کا مینڈیٹری بھی ہے کہ اس بلڈنگ کو ہم اپ ٹو ڈیٹ رکھیں اور کوشش کریں کہ اس کی آرائش و تزئین پر اتنا پیسہ خرچ ہو کہ اس بلڈر کو نقصان نہ پہنچے. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ پاکستان کی عزت و وقار کا مسئلہ بھی ہے. وہاں ہم نے رہائش گاہ دی ہے، ساری بلڈنگ نہیں ان کو دے دی ہوئی ہے، اس میں جو رہائش گاہ دی ہوئی ہے کہتے وہ بہت شاندار ہے. میں نے نہیں دیکھی، حالانکہ میں نے اقوام متحدہ کا جو دفتر ہے وہ تو دیکھا ہے پاس کھڑے ہو کر، اور اس کے ساتھ ہی روزویلٹ ہولٹر ہے وہ بھی دیکھا ہے. وہیں کہیں یہ بلڈنگ بھی ہوگی اور اتنی پرانی ہوگی جس طرح شہر روزویلٹ ہو. تو اس کی تزئین کرنا، اس کو بہتر آپ دیکھیں نا، کہتے ہیں ہاتھی آپ پالیں گے تو آپ کو دروازے اونچے رکھنے پڑیں گے. اگر آپ تاریخی عمارتیں خریدیں گے اس لیے کہ پاکستان کا وقار بلند ہو دنیا کو دکھانے کے لیے، تو آپ کو پھر اس کی مینٹیننس کے لیے بھی کچھ کرنا پڑے گا، گنے لانے ہی پڑیں گے ہاتھی کو کھلانے کے لیے. تو میرا خیال میں اس کے لیے انہوں نے پیسے جو مختص کیے ہیں. ہمیں اصل میں بات جو سوچنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اگر امریکہ میں اپنی سفارتکاری کر رہے ہیں تو ہمارے جتنے وسائل اس درکار ہیں وہ امریکہ کے لیول کے درکار ہیں. یعنی وہ یہ نہیں ہے کہ
ہمارے انڈیا میں جو آفیسز ہیں جس پہ انہوں نے قبضہ بھی کیا ہوا ہے انڈیا نے، وہ بھی آفیسز بہت تاریخی ہیں. ہم اس کو بھی بہتر رکھنے کے لیے ہمیں اگر کچھ کرنا پڑے گا تو ہم ضرور کریں گے. دلی میں ہمارا جو سفارت خانہ ہے وہ بھی ایک طرح کا ایک بڑی اہم جگہ پر ہے. تو یہ ساری بلڈنگیں، سارے ادارے دوسرے ملکوں میں جو ہوتے ہیں جس پر پیسہ خاصی خرچ ہوتا ہے، لیکن یہ پیسہ اس لیے خرچ ہوتا ہے کہ اس سے قوم کے وقار میں بلندی آئے. انڈیا عام طور پہ ان کے سفارتکار یہ کرتے ہیں کہ بہت سے ملکوں میں، خاص طور پر تھرڈ ورلڈ کنٹری میں یا امپورٹنٹ ملکوں میں جیسے روس، چین اور امریکہ وغیرہ ہوئے، برطانیہ، وہاں اس کو اپنے سفارت خانے کو یا قونصل خانے کو جو بھی ادارہ ہوتا ہے اس کو استعمال کرتے ہیں اپنی تجارت کے فروغ کے لیے. ہم یہ کرتے نہیں ہیں. ہم تو کبھی وہاں بیٹھ کے سگار پیتے ہوئے کسی کو بلا لیا اور بلا کے ہم نے ان کو دکھا دیا کہ یہ ہماری تاریخی بلڈنگ ہے اور ان سے کوئی کام لینا ہو تو کر دیا. یہ جو ہمارے اب مندوب ہیں منیر اکرم، جو بہت اچھے سفارتکار ہیں، لیکن ان کے ماضی قریب میں بھی کچھ 2-4 سکینڈل جو ہیں وہ سامنے آئے تھے جس کی وجہ سے ان کی مخالفت بھی بہت بڑی ہوئی ہے. اور کچھ اور وجوہ بھی ہیں جن کی وجہ سے ان کی مخالفت ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایز اے بیوروکریٹ یہ پاکستان کے چند بہت محدود چند لوگوں میں ہیں جو اس وقت ہمارے کسی کام آ سکتے ہیں. ماضی میں ہمارے کمال کے بیوروکریٹ رہے ہیں، ہمارے کمال کے ڈپلومیٹ رہے ہیں، ایسے ڈپلومیٹ رہے ہیں جنہوں نے دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا تھا، جن کی تقریریں سن کر انگریز بھی اپنے دانتوں میں انگلیاں لے لیا کرتا تھا. اور جو جب کبھی اہم موقع آتا تھا، کسی قرارداد کو پاس کرنے کا وقت آتا تھا تو اس کی ڈرافٹنگ میں سب سے پہلے پاکستانی مندوب کو طلب کیا جاتا تھا. اس سے درخواست کی جاتی تھی کہ آؤ ہماری مدد کرو، کوئی اچھی سی انگریزی لکھ دو ہمارے اور وہ ایسے بھی ہمارے مندوب تھے جو اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے کہہ دیتے تھے کہ آج برطانیہ عظمیٰ کے نمائندے نے ہماری مشترکہ محبوبہ کی توہین کی ہے اور یہ مشترکہ محبوبہ انگلش زبان ہے. یعنی کہ انگریز کو کہنا تو نے انگریزی غلط بولی ہے، یہ ہمارے مندوبوں کا کام تھا. تو میرا خیال میں اگر یہ ایک if it is worth that تو ہمیں ضرور کر لینا چاہیے. ہمارے جو اعتراضات ہیں وہ تو یہ ہے کہ ہم تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی وزیر اعظم ہاؤس کو ہم یونیورسٹی بنا دیں گے، گورنر ہاؤس کی دیواریں کرا دیں گے وغیرہ وغیرہ. ہم تو اس طرح کی قوم ہے، لیکن غالباً قوموں کے وقار اور عظمت کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. گھر میں تو جو آپ کرتے ہیں ایسی حرکتیں وہ کرتے رہیں، باہر ایسی نہیں